ایک مرتبہ آپ صفا یا مروہ ان دونوں میں سے کسی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے یا وہاں سے گزر رہے تھے، ابو جہل نے آ کر کے آپ پر حملہ کر دیا، میرے حضور کو زخمی کر دیا اس نے۔ اللہ کے پیغمبر کا صبر دیکھو یار، صبر کو مجسم اگر کرو تو محمد الرسول اللہ ہوتے۔ سبحان اللہ، مجسم صبر کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ایسا عزم، ایسا استقلال، ایسا صبر، ایسا حوصلہ، ایسی استقامت اتہاس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی جیسی بہادری، جیسا عزم، جیسا صبر، جیسا حوصلہ اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی کو عطا فرمایا ہے۔ سامنے والے گالیاں دے رہے ہیں اور حضور دعائیں دے رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، حضور پتھر کے بدلے میں انہیں پتھر نہیں بلکہ پھول، حضور ان کو محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کی اولاد تو کلمہ پڑھے گی، یہ آج کلمہ نہیں پڑھیں گے کل کلمہ پڑھیں گے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور مؤمنین کے لیے یہ چاہتے ہیں کو کوئی پریشانی نہ پڑے، وہ مؤمنین کے لیے تو حریص ہیں ہی، مگر وہ کفار کے حوالے سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جائیں تو کفر کی حالت میں نہ جائیں بلکہ توبہ کر لیں اور ایمان کی حالت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور کی خواہش یہ ہے۔ تو وہ ابو جہل نے زخمی کر دیا حضور کو، تو گھر پہ پہنچے۔ اچھا اس دن جناب امیر حمزہ کی زوجہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ظاہر خون میں ایسے موقع پر درد ہوتے ہی تکلیف ہوتی ہے اور اپنے کی لگتی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت امیر حمزہ جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، وہ کہیں شکار پہ تھے، واپس آئے تو کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے، جیسے کھانا شروع کر رہے تھے وہ ان کی بیوی نے غصے میں آ کر کے کہا کہ محمد عربی اگر یتیم ہو گئے تو کیا تم چچا نہیں ہو جو ان کا خیال رکھ سکو؟ اگر ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے تو کیا مطلب تم اپنے بھتیجے کا بالکل دھیان نہیں رکھ سکتے؟ کہا کیا ہوا ہمارے بھتیجے محمد عربی کو؟ کہا ہوا کیا ہے، آج ابو جہل نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، انہیں اذیت پہنچائی ہے، ذہنی اذیت بھی پہنچائی ہے اور بدنی اذیت بھی پہنچائی ہے، حضور نبی کریم پر حملہ کیا ہے۔ اتنا سنا تو تیش آیا، کہتے ہیں نا مفتی صاحب خون کو جوش ہوتا ہے، اور آپ نے وہ کھانا وہیں پر چھوڑا اور تلاش کرنے لگے ابو جہل کو۔ ابو جہل صحن حرم میں یعنی حرم شریف کے آس پاس خانہ قریبہ خانہ کعبہ کے متصل اپنے دوستوں میں بیٹھ کے میرے حضور کا مذاق اڑا رہا تھا اور بتا رہا تھا میں نے ایسے مارا، اس طریقے سے اذیت پہنچائی، اس طریقے سے میں نے جو ہے ان کو پریشان کیا، حضور کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، لیکن سامنے امیر حمزہ جیسے ہی آئے اس کی بولتی بند ہو گئی، چونکہ امیر حمزہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، سردار عرب کا نام ہے۔ آپ کسی عام شخصیت کا نام امیر حمزہ نہیں ہے بلکہ آپ شیر عرب کہلائے جاتے ہیں، آپ کی رگوں میں ہاشمی لہو دوڑتا تھا، آپ بڑے بہادر تھے حضور کے چچاؤں میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بہادر چچا کا نام امیر حمزہ ہے تو میری بات بالکل سچ ہوگی، آپ بڑے بہادر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رگوں میں بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، جس طرف چلے جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، دور دور تک آپ کی پہلوانی کا شہرت تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ امیر حمزہ کو جب ابو جہل نے دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی، آپ نے اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں، گریبان پکڑا، منہ پہ تماچے رسید کیے، اس کے بعد اٹھا کے پٹک دیا ابو جہل کو، اور پٹکنے کے بعد سینے پہ بیٹھ گئے، خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، خون میں بھیگ گیا ابو جہل، اور اس کے بعد کہا اے ابو، اس کے بعد کہا، اس کا نام تھا عمرو بن ہشام، اس کے بعد کہا اے ہشام کے بیٹے عمرو، کان کے پردے کھول کر کے سن لے، محمد کو یتیم سمجھ کر کے اکیلا نہ سمجھنا، اگر تو نے آئندہ میرے بھتیجے کی طرف غلط نگاہ بھی اٹھائی تو میں تیری آنکھیں نکال کر کے باہر رکھ دوں گا، تو مجھے نہیں جانتا، میرا نام حمزہ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر حمزہ خوب مارا اسے،
اسے ادمرا کر کے گئے پھر حضور کے پاس، حضور نبی کریم کے پاس. اور جب حضور نبی کریم اس موقع پر جب آپ کی ملاقات ہوئی تو میرے حضور کا چہرہ اداس تھا. حضور اس لیے اداس نہیں تھے کہ مجھے زخم پہنچائے گئے، میرے حضور کو تو شبر و زخم پہنچائی جاتے تھے. اداس اس لیے تھے، یا اللہ میں اس قوم کو تیرے دین کی طرف بلاتا ہوں، میں انہیں جہنم کے شعلوں سے نکال کے جنت کی ہواؤں کی طرف لاتا ہوں، مگر یہ قوم آتی نہیں. میرے حضور اس لیے اداس تھے یا اللہ، مطلب حضور جو تھے لوگوں کے لیے فکر مند تھے. یا اللہ میں دعوت دیتا ہوں مگر خدائے پاک کیسی تائید فرماتا اپنے محبوب کی، اے محبوب یہ نہیں مانتے نہ مانے، تو انہیں دعوت دیتا جا، ایک دن وہ آئے گا، وہ سفید سحر بھی طلوع ہوگی کہ ہر گھر میں تیرا پیغام پہنچ جائے گا، آفاق میں پھیلے گی، کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سباتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن وہ آئے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائیے حضور پہ کتنی پریشانیاں پڑی. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ، ایسے پیغمبر ہیں ہمارے حضور سبحان اللہ، نہ نبیوں میں ان کے جیسا آیا نہ رسولوں میں ان کے جیسا آیا. ہم آدم کو بہت مانتے، وہ ہمارے باپ ہیں، ان کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلیم مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو روح اللہ مانتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو بہت مانتے ہیں. اللہ اللہ، مگر یاد رکھو عقیدہ وہی مانتے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جھوم کے بولو یار، حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں. ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب بولی ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیسے افضل و اعلیٰ. اللہ اکبر، سب سے بلند و بالا. کتنی پریشانیاں حضور اٹھا رہے ہیں مگر جی 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 حق بات. سب کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ پر کبھی بہت پریشانی تو پڑی ہے، مگر حضور ایسی کوئی پریشانی جس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہو. ہم سب کے حضور نے ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ قرآن پاک میں سورہ نور میں ایک آیت نہیں، متعدد آیات سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طہارت کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے رہی ہے. تو میں حضرت عائشہ صدیقہ کا سوال اور حضور کا جواب پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، مجھے وہ دن آج تک یاد ہے جب میں طائف گیا تھا. طائف ایک جگہ کا نام ہے،
مکہ شریف سے لگ بھگ 80-75 اتنے لگ بھگ میل دور ہے، تو وہاں حضور دین کی دعوت دینے گئے تھے۔ ابتداء اسلام تھا، ساتھ میں زید بن حارثہ بھی تھی۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے غنڈوں نے، وہاں کے لپھنگوں نے حضور کا تعاقب کیا، اور وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر، پتھر لے کر، پھپکیاں کستے ہوئے میرے حضور کا مذاق اڑاتے ہوئے حضور آگے، اور وہ ظالم پیچھے سے حضور پہ پتھر پھینک پھینک کے مارتے۔ حضور کے یعنی قدم اطہر پر جب پتھر لگتے نا تو حضور پاؤں اٹھاتے، وہ ظالم دوسرے پاؤں پہ مار دیتے۔ وہ والا پاؤں حضور اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مار دیتے۔ جب بستی سے نکلے تھے نا تو نعلین میں نبی کریم کا پاکیزہ لہو آ گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ نے کہا تھا، عرض کیا تھا، حضور ان کے لیے کچھ بد دعا کر دیں، یا رسول اللہ یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اور حضور کی خدمت میں فرشتے آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ دعا تو کیجئے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کو اتنا اختیار ہے کہ یہ چاہے گا تو دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا۔ بیچ میں ان کی آبادی ہے، یہ طائف کی آبادی، اور بیچ میں پہاڑیوں کے وہ آبادی بالکل پس جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے۔ زید بن حارثہ سمجھے کہ پتہ نہیں اب ہوگا کیا ان لوگوں کا، لیکن میرے حضور نے پتہ کیا کہا؟ حضور نے کہا یا اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یا اللہ تو انہیں سمجھ دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ ایسے صبر کرنے والے ہمارے پیغمبر، ایسی پریشانیاں اٹھانے والے ہمارے پیغمبر، اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد گھر گھر تک اسلام کا چراغ پہنچانے والے ہمارے پیغمبر، پیٹ سے پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانے والے ہمارے پیغمبر، ہمارے حضور، یعنی خود شکم پہ پتھر باندھ رہے مگر غریبوں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں مگر پیاسوں کو پلا رہے ہیں۔ ایسی عظمتوں والے ہیں ہمارے حضور، ایسی رفعتوں والے ہیں ہمارے حضور۔ سارے گلشن میں ہوگا نہ پھولا پوسا، نہ نبی آپ سا، نہ رسول آپ سا، جس نے اپنایا اس کو اما مل گئی، کوئی لائے کہاں سے اصول آپ سا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی بھائیو آپ لوگوں کے؟ ذرا بولیے زور سے یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، زور سے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے عزیز ساتھیو، کتنی پریشانی اللہ کے پیغمبر اٹھا رہے ہیں۔ اب چچا حضور کو جب ملے تو حضور اداس تھے۔ حضور سے عرض کیا، چچا نے بھتیجے محمد تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، میں نے پٹک پٹک کے مارا، میں نے جس کو کہتے ہیں نا ہمارے اور آپ کے لہجے میں ادھیڑ کے بن دیا، میں نے میرے بھتیجے میں نے بہت مارا ہے اسے، اب تو آپ اپنا غم بھلا دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا، چچا انتقام لینے کی بات آتی تو میرا خدا کافی ہے، اگر بدلہ لینے کی بات آتی تو میرا خدا کافی ہے میری مدد کے لیے، میرا خدا کافی ہے میری مدد کے لیے۔ وہ آسمان سے فرشتہ بھیجتا پتہ بھی نہیں رہتا ابو جہل کا۔ اے میرے چچا تمہارا بھتیجا انتقام لینے نہیں آیا ہے، لوگوں کو دین کا پیغام دینے آیا ہے۔ اے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ دین اپناؤ جس کی دعوت تمہارا بھتیجا دے رہا ہے۔ اے میرے چچا اگر تم میرے دل کو مسرور کرنا چاہتے ہو، میرے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتے ہو، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے بھتیجے کا دل رکھنا ہی چاہتے ہو تو اے چچا حمزہ تم اسلام قبول کر لو۔ ظہر حمزہ تیری جرأت کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری رگوں میں ہاشمی لہو کو سلام۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، او بھتیجے محمد جو تیری رضا ہے وہ چچا کی رضا ہے، اگر تو یہی چاہتا ہے تو اگر یہی چاہتا ہے تو میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی بستی کے رہنے والے، اسی بستی میں رہتے ہو آپ؟
وہ اس روز تو تھے نا پروگرام میں آپ؟ ہاں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے بھئی آپ سب لوگوں کو. ہمارے ہم قاری مبین الدین صاحب نام ہے آپ کا؟ مبین. اور وہ امام صاحب کہاں چلے گئے؟ چلیے کسی ضرورت سے گئے. اللہ سب لوگوں کو خوش رکھے. میں آپ کی بستی میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے میرا تعارف نہیں ہے سب لوگوں سے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. چچا نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بھتیجے جو تمہاری رضا وہ میری رضا. کلمہ پڑھنے کے بعد کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد امیر حمزہ کی سیرت کا یہ گوشہ بھی ہے. آپ نے پھر چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں رکھا بلکہ آپ کی زندگی کہتی ہے اے محمد عربی آپ میرے سردار ہو میں آپ کا غلام ہوں. اب رشتہ غلامی کا اور سرداری کا چلے گا. آپ میرے آقا ہو میں آپ کا گدا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جان بدلی کا نکلا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں مجمع میں سے کوئی بھائی ذرا نعرہ لگائے تاکہ مجھے بیداری کا بھی احساس ہو. میں سے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ مکمل بیدار ہیں. کسی بھائی کو نعرہ تو یاد ہوگا نا. کوئی لگائے ذرا مجمع میں سے پبلک میں سے کوئی بھائی نعرہ لگا دے ذرا. ارے نعرہ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں یار میں ڈر کیوں رہے ہو؟ حضور کا نعرہ تو یاد ہے نا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ. شرماؤ نہیں. کھڑے ہو جاؤ بیٹے لگا دو نعرہ. نعرہ تکبیری تو بولنا ہے. لگا دو کھڑے ہو کر کے. زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. یار اتنا اچھا نعرہ لگا تو پھر بھی شرما رہے تھے. بچے کو متشابہ نہیں لگا ماشاءاللہ. مکمل نعرہ لگایا اور اچھا نعرہ لگایا. اللہ خوش رکھے شاد و آباد رکھے. جھوم کے بولیں یا رسول اللہ. نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب بیدار ہیں؟ مر جائیں تو جنت میں جانے تیار ہیں؟ اللہ بھیج دے سب کو. مرنا بھی سب کو ہے ایک دن. موت تو آئے گی. موت سے کون بچ سکتا ہے؟ نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا. سب کو جانا اسی مٹی میں ہے جو قبر کی مٹی ہے. جب تک برگے سلامت ہیں تو بچے ہوئے. اوپر والی مٹی سے نیچے تو لگی ہوئی ہے مٹی. اور وہ کفن بھی کب تک رہتا ہوگا؟ ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یار کفن کی بات کر رہے ہو. انسان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے. ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں. بس ایک ہڈی ہے جو نہیں. ایک بس تھوڑا سا یہ کہہ لو کہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک دانہ ہوتا لائی کے دانے کے برابر ہوتا. بس وہ بچتا. باقی سب فنا. کچھ نہیں رہتا. اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اس لیے میں نے موت کا بھی تصور آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ تم موت کو بھی یاد کرو. یہ جو ہے نا یہ جو وہ سر سے چھپا رہا ہے یہ بہت تیز بچہ ہے. بیٹا تم لیٹ جاؤ. جلدی لیٹ جاؤ فٹافٹ. چلیے کوئی بات نہیں ہے. کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد